مدینہ کے بازار میں چلا جا اور یہ چادر فروخت کر کے آ جاؤ، اس سے جو درہم دینار ملے وہ اس سائل کو دے دے۔ عزادارو سلمان کہتا ہے میں بڑا پریشان ہو گیا، میں کیسے کہوں زہرا کی چادر خرید لو، کبھی اس گلی کبھی اس گلی۔ سلمان منہ سے بول نہیں رہا کہ ایک یہودی راہب اپنے گھر سے نکلا، کہنے لگا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے۔ راہب باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، کبھی کتاب کی طرف دیکھتا ہے، کبھی چادر کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کتاب کی طرف دیکھتا ہے، کبھی چادر کی طرف دیکھتا ہے۔ جملہ سنو گے، کہنے لگا میری مقدس کتاب میں لکھا ہے ایک وقت آئے گا جب رسول کی بیٹی کی چادر مدینہ کے بازار میں بکنے کے لیے آ جائے گی۔ عزادارو کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ راہب کہتا ہے مجھے مسجد نبوی لے جاؤ۔ مسجد نبوی آ گیا اور کہنے لگا میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اور یہ لے چادر کی قیمت لے لے۔ سلمان لرزتے ہاتھوں سے کہنے لگا تو نے قیمت ادا کر دی ہے، اب تو چادر لے لے۔ کہنے لگا جب یہودی تھا تو چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اب تو تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ عزادارو کوئی سائل اس دروازے سے خالی نہیں گیا۔ سن لیا ہے نا واقعہ، بزرگ تشریف فرما ہے، عزاداری سننے والے، بی بی کے مصائب سننے والے۔ میرے دوست بتا رہے تھے اس مجلس کو 31 سال ہو گئے ہیں، مصائب سنتے آ رہے ہو۔ میں ایک سید زادہ سوال کرنا چاہتا ہے، جس کے دروازے سے کوئی سائل خالی نہیں گیا تھا، اگر مدینہ کے لوگ آتے اور زہرا سے سوال کرتے کہ فدق والا باغ، کہ فدق والا باغ تو ہمیں دے دے، میں پوچھتا ہوں کیا زہرا خالی لوٹا لیتی؟ دکھ یہی ہے ظالموں نے مانگا نہیں ہے، چھین لیا ہے زہرا کا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بابا کے مزار پہ جا کے یہی کہتی تھی، بابا میں روتی رہی وہ ہنستا رہا، بابا میں کھڑی رہی وہ بیٹھا رہا، بابا مجھ سے گواہ مانگتا تھا اور میں نے حسنین کو اور تیرے مباہلہ والے گواہوں کو بھیجا۔ بابا میں نے تحریر دی، لین چاک کرتا رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب بی بی گئی تھی تو 18 سال کا سن تھا، جب واپس آئی ہے تو کوئی ضعیفہ ہو چکی تھی، 1400 سال سے رولاتی یہی ہے، کاش مانگ لیتے فدق زہرا اپنے حسنین کا صدقہ بنا کے دے دیتی، لیکن مانگا نہیں۔ عزادارو یہ وہی زہرا ہے، یہ وہی زہرا ہے۔ جب آخری نبی کا آخری وقت آیا نا تو محمد مصطفیٰ کا سر آغوش بطول میں تھا۔ ایک دفعہ دروازے پہ دق الباب ہوا، بی بی نے کہا نبی کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلے جاؤ۔
دوسری دفعہ دق الباب ہوا، بی بی نے سائل کو پلٹا دیا، تیسری دفعہ ظلم سے دق الباب ہوا، ذرا زور سے دق الباب ہوا، زہرا کے رخساروں سے ایک آنسو آغوش مصطفیٰ پہ آیا۔ عزادارو، مصطفیٰ نے جو آنکھ کھولی، کہا بیٹا زہرا میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا دیکھو وہ شخص زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اسے نہیں معلوم یہ بطول کا گھر ہے، یہاں کوئی زور سے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ فرمانے لگے رسول بیٹا بطول یہ ملک الموت ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، تیرے دروازے کا عزت کا تقاضا ہے، یہ اجازت لے کے آ رہا ہے۔ ارے وہ دروازہ جہاں ملک الموت اجازت لے کے آتا تھا، لعین بغیر اجازت کے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک صاحب کتاب نے جملے کتاب میں لکھے ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں شیعہ کہ دروازے کو جلا دیا، جلایا نہیں تھا، صرف دھمکی دی تھی۔ میں کہوں گا دھمکی کس کے دروازے کو دی تھی؟ نہیں، دھمکی نہیں تھی، اہل مدینہ نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا، اٹھتا ہوا دھواں دیکھا، بطول کے دروازے کو جلایا گیا۔ عزادارو، آیت اللہ فاطمیان ایران میں پڑھ رہے تھے کہ جب کسی لکڑی کی شے کو آگ لگائی جاتی ہے تو اس میں لوہے کے کیل موجود ہوتے ہیں، لکڑی جل جاتی ہے لیکن لوہا نہیں جلتا۔ جب لعین نے دھکا دیا، زہرا در و دیوار کے درمیان، زہرا کے در و دیوار کے درمیان دروازہ زہرا پہ آیا، لوہے کے کیل زہرا کی پسلیاں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم من الباکین۔ خدا آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کو سلامت رکھے۔ عزادار ہو، مصائب سنتے ہو، بزرگ عزادار پڑھتے ہو، کیا دروازے کو جلا کے واپس چلے گئے؟ چھوڑ دوں مصائب، اگر یہاں تک مصائب ہوتے تو میں چھوڑ کے چلا جاتا، لیکن لعین دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ زہرا کہتی رہی یہ بطول کا گھر ہے، یہ راضیہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی کنیز کا گھر ہے، یہ علی کی زوجہ کا گھر ہے، یہ فاتح خیبر کا گھر ہے۔ عزادارو، اب تک بی بی کے مصائب سنتے رہے ہو، میں سناؤں بی بی کی اولاد کے مصائب۔ جب زہرا پہ ظلم ہوا، بی بی تو زخمی ہو گئی، مولا علی کو تو مسجد لے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مدینہ گئے ہو، جنہوں نے بی بی کے گھر کی زیارت کی ہے، گھر چھوٹا تھا، ان کی تعداد زیادہ تھی، زینب کا سن چھوٹا تھا۔ جب یہ ظلم کر رہے تھے تو زینب کبھی اس دیوار کے ساتھ، ارے کبھی اس دیوار کے ساتھ، مولا حسن مجتبی ایک گلی میں نہیں جاتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے اس گلی میں کیوں نہیں جاتے؟ کہتے مجھے میری ماں یاد آ جاتی، ایک لعین ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، بس ختم کر رہا ہوں، ہو گیا مصائب۔
جنازہ تیار ہونے لگا، خبر مولا علی کو دی گئی کہ آپ کی زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزادارو، 1,00,000 کے مجمع سے لڑنے والا علی، فاتح خیبر علی، فاتح احد علی، فاتح بدر علی، کبھی نہ جھکنے والا علی، جب خبر ملی ہے نا کہ زہرا دنیا سے چلی گئی ہے، مسجد نبوی سے اپنے گھر آتے تک کئی مرتبہ گرے، کئی مرتبہ اٹھے اور کہا زہرا تو میرے دکھوں کا مداوا تھی، زہرا علی کو کس کے سہارے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ادھر حسین آگے بڑھے، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، ہماری رسم ہے کوئی عام مستور دنیا سے چلی جائے، اعلان ہوتا ہے، تشیع جنازہ کے لیے لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں، لیکن اعلان ہوا زہرا کا جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا، رات کی تاریکی کوئی نہ اٹھانے والا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ سن لو، پڑھنے کی سکت نہیں، سننے کی سکت نہیں۔ جب جنازہ تیار ہوا، حسن مولا آگے بڑھے، الوداع کیا، ام کلثوم آگے بڑھی، الوداع کیا۔ ادھر حسین مولا، حسین تو ماں کو الوداع نہیں کرے گا، تو ماں کو نہیں الوداع کرے گا۔ فرمایا میں فخر عیسیٰ ہوں، میری ماں فخر مریم ہے، مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا تو حسین کو ماں کیوں نہیں بلائے گی؟ یہی جملے تھے، انت و حنت و مدت یدا، بندھے کفن کھل گئے، آؤ میرا غریب حسین، آؤ میرا پیاسا حسین، ماں کو الوداع کر لے۔ عزادارو، کوہرام برپا ہوا، ملائکہ میں لرزہ طاری ہوا، کہا علی حسین کو جدا کرو، یہ شہر مدینہ کا ہے، اٹھانے والے علی ہیں، لپٹے ہوئے حسین ہے، یہ منظر کچھ اور ہے، آؤ کربلا لے جاتا ہوں، لپٹی ہوئی سکینہ ہے، جنازہ حسین کا ہے، اٹھانے والا کوئی اور نہیں۔ شمر آگے بڑھا، تماچے بھی مارتا تھا، کہتا تھا اٹھو، بابا سے اٹھانے کے لیے غازی نہیں آئے گا۔ عزادارو روک کے کہتی تھی بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ۔ پروردگار ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم تیرے گنہگار لوگ ہیں، پروردگار تیرے گنہگار بندے ہیں، پروردگار تجھے اس دعا کا واسطہ روتی ہوئی آنکھوں سے دے رہے ہیں۔ کوئی مستور بھری کائنات میں نہیں ملے گی مومنین، 18 سال کا سن ہو، حسنین جیسے بچے ہوں، زینب جیسی بیٹی ہو، علی جیسے شوہر ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جو مانگنا ہے آج کی شب بطول کے واسطے اللہ سے مانگو۔ کیا مانگی دعا؟ زخم ٹھیک ہو جائیں، پسلیاں درست ہو جائیں، علی کے غم ختم ہو جائیں۔ کیا مانگی دعا؟ کہنے لگی اللہم اجل وفاتی، میرا پروردگار زہرا رہنا نہیں چاہتی، زہرا کو دنیا سے بولا لے۔ پروردگار دعا ہے، التجا ہے، بی بی کی دعاؤں کا وسیلہ ہماری مائیں بہنیں جو دعائیں لے کے آئی ہیں، خالق اللہ ان دعاؤں کو پورا فرماؤ،
ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار ہمیں ہماری زندگیوں میں با مقصد زندگی عطا فرما۔ پروردگار بانیان مجلس اور جتنے حاضرین مجلس ہیں، جتنی دعائیں آج کی اس مخدومہ کے وسیلے سے مانگنے آئے ہیں، پروردگار ہمیں یقین ہے فاطمہ کا وسیلہ تیری بارگاہ سے خالی نہیں پلٹتا۔ پروردگار ہماری جھولیوں کو بھر دے، خدایا ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ پروردگار صاحب اولاد تشریف فرما ہیں، بیٹے بیٹیوں والے تشریف فرما ہیں، ہر ایک کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما۔ پروردگار زہرا تو دنیا سے رخصت ہوئیں، نہ حسنین کی خوشیاں دیکھی، نہ زینب و کلثوم کی خوشیاں دیکھی۔ پروردگار تجھے بی بی کے مصائب کا واسطہ، پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ہماری مرکزی اور کلیدی دعا وارث زماں کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے انصار میں شمار فرما۔ پروردگار اگر ہمیں زمانے کے امام نے قبول نہ کیا تو ہماری زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ پروردگار زمانے کے امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، دعائے شہادت مستجاب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص بھری صلوات کی